بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ احمد ندیم قاسمی، ولادت 1916 عیسوی، وفات 2006 عیسوی۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ تحصیل خوشاب کے قصبہ انگا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی۔ صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، منفرد افسانہ نگار، ممتاز صحافی، عمدہ نقاد تھے۔ ندیم کی شخصیت پر ان کے چچا خان بہادر حیدر شاہ کا گہرا اثر تھا۔ ان کے چچا علامہ اقبال کے ہم سبق تھے۔ اس طرح ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ندیم نے صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ انہوں نے کئی ادبی رسائل شائع کیے، جن میں پھول، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز شامل ہیں۔ بلکہ فنون تو ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ وہ حرف و حکایت کے نام سے اخبارات میں فقہ یا کالم بھی لکھتے رہے۔ ندیم کا پہلا افسانہ بدنصیب بت تراش ہے۔ ندیم کی تحریر سادہ اور رواں ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہیں۔ محبت کا جذبہ ایک کائناتی حقیقت ہے۔ دیہات کے لوگ جو محنتی جفاکش زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی کار فرما ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ندیم کا موضوع ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اگرچہ ندیم کی زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر رہی، انہوں نے افسانے تواتر سے لکھے ہیں، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سجدھج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں عصری آگہی کا شعور ملتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں موسیقیت کے حوالے سے بڑی پر اثر ہیں۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں کہی ہیں اور دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے ہے۔ ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدمجی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ مجموعہ ہائے کلام نثر، چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، آنچل، سیلاب، آبلے، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، افسانے۔ مجموعہ ہائے کلام شاعری، دھڑکنیں، رمجھم، شعلہ و گل، دشت وفا، محیط، دوام اور لوح خاک، بسیط وغیرہ۔ نیلا پتھر، کپاس کا پھول، دشت وفا۔ احمد ندیم قاسمی مائیں۔ محلے والوں کو ایک دن ایسا بھی یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو دکار نہ ہوئی ہو۔ جس روز اس تو دکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نقط سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی، وہیں دھپ سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیگم خواجہ نے جھیپی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہے، مگر بے بس ہیں کہ منہ حلق خشک ہو چکا ہے۔ نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے، خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجیے، اور یہ بلیڈ بیگم خواجہ نے راجہ صاحب تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی، انہوں نے راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے مطلوبہ چیز خواجہ صاحب کے حوالے کی۔ اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی موجودگی میں بھی بیگمات ایسے زناٹے سے جھگڑتیں کہ بعد میں میں تجھے اپنی ان آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں تک جا پہنچتی، مگر پھر کچھ دیر کے بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے، کیوں خواجہ صاحب واک کو چلیے گا؟ اور خواجہ صاحب کسی پرلے کمرے سے جواب دیتے، ضرور چلیں گے، میں حاضر ہوا۔ اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی سن چکے تھے، دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے، اور جس طرح وہ چھان بورا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے کہ یوں چنگھاڑ کر آواز نہ لگایا کرو
اسی طرح بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت کو بھی بیکار سمجھتے ہیں۔ ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا تھا، آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ آپ اگر اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں تو یہ دونوں تو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا تھا، جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑے تھے اور محلے کے لوگ بھی اپنی مسکراہٹ پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھیں تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم، بددعائیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کے زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی، البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی آواز پر لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں، کھڑکیوں میں سے آدھی باہر نکل آتی، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی ہوں۔ انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی اور نہ بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کو کوئی اخلاقی سوز و تانا دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دھونے پڑیں اور صابن الگ خرچ ہو اور وقت الگ ضائع ہو۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا تھا کہ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے اور تاک کر بالٹی ہی میں پھینکی ہے، کیونکہ نل بند ہو چکا تھا اور اب پینے کے پانی کے لیے بہشتی سے ایک مشک کے لیے کہا جائے، جو غضب خدا کا ایک مشک کے پورے 2 آنے لیتا ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ جاتی تھی، اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے، میرا بچہ خدا کا مال ہے، پر اللہ کرے پہلے تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے یہ چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں۔ میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگار رکھ دوں گی، اس سے پہلے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ٹانگیں ٹوٹیں تیری اور تیرے ہوتوں سوتوں کی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتی، پھر دونوں غصے سے رونے لگتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھیں، انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا، نصابی ضرورتوں کے تحت تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ مگر ایک روز یہ عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ آنکھوں میں خون اتارے کھڑکی میں آئیں، بولیں، ارے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم راجہ خم ٹھوک کر میدان میں اتریں اور حسب معمول جھگڑے کا آغاز کرنے ہی لگی تھی کہ بیگم خواجہ نے آغاز کر دیا۔ وہ بولی، تیرے لڑکے نے آج میرے لال کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے، وہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کیے دے رہا ہے۔ میں اگر اس کے بدلے میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی۔ بیگم راجہ نے جواب دیا، غضب خدا کا۔ بیگم خواجہ بگڑی، میں کہتی ہوں تیرے لڑکے نے میرے لال کو زخمی کر دیا، انصاف دیکھو لوگوں، کہتی ہے میں تیرا کلیجہ چبا لوں گی، اری تو میرے بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے گی تو پھر میں تیرا کلیجہ نہیں چبا لوں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ بیگم راجہ کڑکی، پر تیرا بیٹا ہے کہاں، ذرا دکھاؤ تو صحیح، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بچک رہی ہے؟ یکایک بیگم خواجہ پلٹیوں پرلے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑکی میں بٹھا دیا، رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ پھر بیگم خواجہ نے اس کی ران پر سے پاجامہ ہٹایا، بولی، لے دیکھ لے اپنی منحوس آنکھوں سے، آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی۔ بیگم راجہ نے کہا اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی، پر ذرا دیکھوں تو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دم بخود ہو کر رہ گئیں، ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہیں، پھر انگلی سے بچے کی ران کے اس مقام کو چھوا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ خون رس کر جم گیا تھا اور آس پاس سرخی کا دائرہ سا بن گیا تھا۔ بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا بیگم خواجہ کے بچے کو اٹھا لیا، اسے اپنے کولے پر بٹھا کر تھپکنے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں، آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو ادھیڑا ہے، آنے دے کوشا کو تیرے سامنے ایسی مار دوں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ پھر وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پوچھنے لگیں اور اسے چومنے لگیں، تو جگ جیے، تو سہرے باندھے، میں تو کہتی ہوں تو خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔ یہ کہہ کر بیگم خواجہ کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑی اپنے آنسو پوچھ رہی تھیں، اپنے مرنے کی بددعا سن کر آنسوؤں میں مسکرانے لگی تھیں۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا، اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹیں اور اکٹھے 4-5 تھپڑ اس سناٹے کے مارے کہ بچے کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا لائیں، بولیں، تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے ہی
100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور لکڑی دیکھ کر چیخا، پھر کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجیں، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں؟ بیگم خواجہ کی مداخلت بہت بری لگی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کڑکیں، پھر مارے گا کسی کو؟ جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کے آئیں اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ کون سا غضب آ گیا؟ آخر ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے۔ ذرا سی پینسل ہے؟ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران پر سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا، پھر زخم کی بڑھتی ہوئی سرخی دیکھ کر روتی ہوئی بچے سے لپٹ گئیں، اسے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکایک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے چمٹائے رو رہی ہیں۔ صورتحال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولیں، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں! پاگل ہو کہ تو! بیگم راجہ بولیں اور ساتھ ہی زور کا قہقہا مارا۔ بیگم خواجہ نے اس قہقہے کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ایک دم رک گئیں کیونکہ دونوں بچے اپنی ماں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ کپاس کا پھول